نمبر 19 سے سبق ہے جی، سورہ المجادلہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الأذلین، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ المجادلہ کا آخری سبق ہے۔ کل رکوع کی ابتدا سے لے کر یہاں آیت نمبر 19 تک حزب الشیطان کا ذکر آپ نے سنا اور پڑھا۔ دنیا کے اندر ایک جماعت وہ ہے جو شیطان کی جماعت کہلاتی ہے۔ شیطان کی جماعت سے کیا مراد ہے کہ وہ احکامات کے اندر، افعال کے اندر، اپنے طور طریقے کے اندر شیطان کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی خواہش نفس پر چلتے ہیں، شریعت کے حکموں کو مقدم نہیں کرتے۔ اب اس کی وجہ سے فرمایا وہ لوگ حزب الشیطان ہیں، اور جو شیطان کی جماعت ہے وہ ہمیشہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اب اپنے تمام افعال میں، تمام کاموں کے اندر دیکھ لیں کہ میں کہیں شریعت کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ اسی کے اوپر تفریح بٹھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں، آیت دیکھیے 19 میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ یحادون، حاد مخالفت کرنا، جو مخالفت کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں، فرمایا اولئک فی الاذلین، بے شک یہی وہ لوگ ہیں فی الاذلین جو بے قدر لوگوں میں شامل ہوں گے، یعنی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اس روئے زمین پر ذلیل ترین لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اصل معنی جو کفر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو اپنا کتاب نہیں مانتے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے، یہ تو ایک بالعموم معنی ہے۔ لیکن کچھ خاص معنی بھی ہیں، وہ یہ میں بار بار پیچھے بتا چکا ہوں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ کے اقرار بھی کر لیا، لیکن جب قرآن ہماری رسم و رواجوں سے ٹکرانے لگتا ہے، جب قرآن ہماری خواہشات سے ٹکرانے لگتا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ یوں حکم، یہ حکم اس طرح ہونا چاہیے، شریعت کہتی ہے اس طرح نہیں ہوگا، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ جی برادری کی مجبوری ہے، دوستوں یاروں کی مجبوری ہے، جی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، شادی پہ ہم نے یہ کنجر بلوا لیے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب اللہ اور اس کے رسول کی سراۃً مخالفت ہو رہی ہے، اور شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا بھی آپ تو قصوروار نہیں ہیں۔ بھائی قصوروار ہیں، فرمایا آپ ان کے اوپر نگران ہیں، آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ ان کے اوپر سختی کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس باپ پر رحمت کرے جس نے اپنے گھر میں کوڑا لٹکایا ہوا ہے، کوئی اولاد کو اس کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے کوئی خلاف شرع کام کیا ہمارا باپ ہمیں سزا دے گا۔ تو یہ ضروری ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، حکموں کی خلاف ورزی کرو گے، بہانہ کوئی بھی بنا لو، تم لوگ ذلیل ہو کے رہو گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دامن کے اندر آ جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کیوں نہیں اسلام کے اندر داخل ہوتے؟ کچھ حکموں کو مانتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہیں برے لگتے ہیں وہ نہیں مانتے نا، سب حکموں کو مانو۔ اس طرح ایک وراثت کا ایک مسئلہ ہے، وراثت
کتنی کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں، ہر روز ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ چند بندوں کو چھوڑ کر ہم سے کسی نے آج تک وراثت کا مسئلہ پوچھو۔ چند لوگ ہیں جو اس بارے میں فکر کرتے ہیں کہ وراثت کے اندر یہ کیا حکم ہے۔ اب وراثت جس کا قبضہ ہے، جو جتنا لے کے بیٹھا ہے وہ قابض ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے اس میں بہنوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے، میرا کتنا حصہ بنتا ہے۔ ہاں جب وہ محروم ہونے لگتا ہے نا، کوئی بڑا آدمی قابض ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے جی میرا حصہ بتا دیں میں کتنا لے سکتا ہوں، اب اپنے، لیکن جو قابض ہے وہ نہیں پوچھے گا۔ شریعت کہتی ہے سب کے سب ورثاء برابر برابر اپنا حصہ لیں گے، کسی وارث کا حصہ بھی اگر آپ زبردستی اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر لیں گے تو یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام کام ہوگا۔ تو یہ بھی مسئلہ پوچھنے والے ہیں، لیکن فرمایا یہ ساری باتیں اس آیت کے تحت ذکر کر دی گئی، وگرنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ جو دین پر لوگ چلتے ہیں، یہ ان کی قدر نہیں ہوتی، یہ کبھی نہیں ہوں گے، ان کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقتی طور پر ایسا ہوگا، وقتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان نیچے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ اس آیت کے اندر دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ کتب اللہ، کاتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اللہ نے لکھ دی ہے، کیا بات لکھ دی ہے؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، کہ البتہ ضرور بضرور میں اور میرا رسول یہ غالب ہو کر رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول تو ہمیشہ غالب ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بالآخر ایک نہ ایک دن اس دنیا پر ضرور غالب آئیں گے۔ یاد افغانستان دیکھ لیجئے، یہ ہمارے پاس زندہ مثال موجود ہے، 20 سال کی لڑائی کے بعد اللہ نے انہیں عزت عطا فرما دی۔ فرمایا جو استقامت اختیار کرے گا، آزمائشوں کے اندر پورا اترے گا، ایک نہ ایک دن یہ لکھ لیجئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے یہ ضرور غالب آتے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ مغلوب ہو جائیں، نہ، فرمایا وہ غالب آ کر رہیں گے، اس لیے غالب آ کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ بے شک تمہارا جو پروردگار ہے نا اللہ رب العزت، قوی، وہ بڑی قوت والا ہے، عزیز، وہ اقتدار کا مالک ہے۔ حکومتیں باہر کے بیٹھ کر ممالک تبدیل نہیں کرتے، حکومت امریکہ تبدیل نہیں کرتا، حکومت اللہ تبدیل کرتا ہے۔ کرسی اور اقتدار کا مالک میرا رب ہے، جس کو چاہے نیچے سے اٹھا کر عزت والی جگہ پہ بٹھا دے، جس کو چاہے کرسی اقتدار سے اٹھا کر لوگوں میں ذلیل کروا دے۔ فرمایا یہ اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ یہ چھوڑ دیجئے علماء، اگرچہ یہ اصلی شرک تو نہیں ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے علماء نے اس کو بھی شرک لکھا ہے کہ اللہ کی اقتدار کے اندر غیر کو تصرف مانتے ہو کہ حکومتیں بنانے والی کوئی اور ذات ہے، سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، سپر پاور کسی اور ذات نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان بٹھا لیجئے، جب مسلمان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اللہ ساری دنیا کی کفر کو اس کے قدموں کے اندر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب انسان انہی کافروں سے ڈرنے لگتا ہے پھر اللہ انہی کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کتاب الفتن کے اندر فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کافر تمہیں اس طرح کاٹیں گے جس طرح گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے، اس طرح تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں قلیل ہوں گے، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری بڑی تعداد ہوگی، لیکن تمہارے اندر دنیا کی دولت کی ہرس اتنی زیادہ ہو جائے گی تم موت سے ڈرنے لگو گے۔ موت سے صرف کافر ڈرتا تھا، جب مسلمان موت سے ڈرنے لگے گا اللہ کافروں کے دلوں میں مومنوں کا رعب ختم کر دے گا اور کافروں پر ان کو مسلط کر دے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ یقین رکھو اللہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہتا ہے، ہمیشہ، البتہ کچھ آزمائشیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب یہ اس آیت سورت کی آخری آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اس امت کے چنیدہ لوگوں کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ سب سے افضل ترین درجہ انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد فرمایا یہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کا مقام اللہ بیان کرنے لگے ہیں۔ مقام دیکھیے اور آیت کو سمجھیے۔ فرمایا لا تجد قوما، نہیں پائے گا تو، لفظی معنی نہیں پائیں گے آپ، قومن کسی قوم کو، یؤمنون باللہ
جو ایمان رکھتی ہے اللہ کی ذات پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتی ہے، تو نہیں پائے گا اس قوم کو یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دلی دوستیاں رکھتے ہوں من اس بندے سے حاد اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا، کل ہم نے جو سبق شروع کیا تھا رکوع کی ابتدا دیکھی، الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی جانب تولوا قوما، جو دلی دوستیاں رکھتی ہیں ایسی قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ اب اللہ فرماتے ہیں آپ نہیں دیکھیں گے جو سچا مومن ہے، جو دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دلی دوستیاں رکھ لے۔ یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن وہ بھی ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ کا دشمن ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ میں نے کل بھی وضاحت کے ساتھ بتلایا اس کو، مضمون کو بیان کر کے اللہ چونکہ عظمت صحابہ کو ذکر کر رہے ہیں، اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے، اللہ یہ بتا رہے ہیں وہ بندے اپنے ایمان میں انتہائی کمزور ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ دلی دوستیاں رکھتے ہیں۔ تو کبھی بھی صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے، فرمایا وہ انسان کافر ہے جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، حضرت عائشہ پر بہتان لگاتا ہے، فرمایا ایسا ملعون بندہ، فرمایا یہ ایسے لوگ اسلام سے بہت دور ہیں، ان لوگوں کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں رکھنی۔ اچھا اب صحابہ کا مقام دیکھیے آخر کے اندر، فرمایا وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جو مخالفتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہیں رکھتے۔ اچھا وہ لوگ کون ہوں گے؟ یا اللہ پاک کافر ہوں گے، وہ غیر ملک کا باشندہ ہوگا؟ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو تم نہیں رکھتے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے آبا ہوں، ان کے باپ اور دادا کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان اور کنبے قبیلے کے فرد کیوں نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی کے صحابہ ہیں نا، جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ ان لوگوں سے دلی دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کا سگا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا خاندان اور کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو۔ اب آپ اس آیت کو اس طرف رکھیے اور سیرت صحابہ تلاش کیجیے۔ حضرت عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ کے اندر شریک تھا، میرا باپ میری مخالف کے اندر حضور کی مخالفت میں لڑ رہا تھا، وہ بار بار میرے پر حملہ کرتا، میں چھوڑ دیتا کہ میرا باپ ہے، لیکن دیکھا نا کہ اب یہ اللہ کی نبی کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہے، اب حضور پر حملے کی تیاری کرنا چاہتا ہے، کسی مسلمان کو مارنا چاہتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن قلم کر دی، فرمایا کہ رسول اللہ اور مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا، تیرا اور میرا تعلق باپ اور بیٹے کا ضرور ہے، لیکن پہلا تعلق میرا ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان مقدم ہے۔ اسی طرح فرمایا جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق جب اللہ کے نبی نے رائے پیش کی، حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، ہر بندے کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے، وہ اس کی گردن قلم کر دے، انہوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، حضور علیہ السلام نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ نے ایسی سخت وعید اتاری، فرمایا کیا نبی کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ اس کے پاس قیدی ہوں، اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ ان کی گردن قلم نہ کرے، خون نہ بہائے؟ کیوں آپ نے فدیہ لے کر چھوڑا ہے؟ رائے وہی بہتر تھی جو عمر پیش کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اگر آج اللہ کا عذاب آ جاتا، میں دیکھ رہا تھا کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو عمر کے سوا یہاں پر کوئی نہ بچتا، لیکن اللہ نے رحم کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں ماں باپ بہن بھائیوں کو آگے نہیں کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آگے کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا بیٹے شکر کرو، ان کے بیٹے نے کہا نا بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن قلم کر دیتا، ابا جان عبد الرحمن کہتے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا میرا باپ ہے، میں نے گردن قلم نہیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹے شکر کر کہ اس دن تو میری گردن کے تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیری اپنی گردن سے تیری تلوار سے تیری گردن قلم کر دیتا۔ اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد عربی کے سائے کے نیچے لڑ رہے تھے۔ تو یہ ایمان کو مقدم کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے یہ بات کہی
کہ ہم عزت والے لوگ نعوذ باللہ ان ذلیل لوگوں کو مدینہ جا کر نکال دیں گے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اس کا پتہ چلا میرے باپ نے یہ بات کہی ہے، پہلے تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے باپ کی گردن قلم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر کھڑے ہو گئے، شہر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن ابی کو وہاں پر راستے میں روک لیا، فرمایا کہ اس وقت تک میں تجھے، تو میرا باپ ضرور ہے، اس وقت تک تجھے مدینہ داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو اللہ اور اس کے رسول سے معافی نہیں مانگے گا، اور یہ نہیں کہہ دے گا کہ اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں، ہم ذلیل لوگ ہیں۔ دنیا یہ بات کیسے کہہ دی ہے؟ تو یہ صحابہ کا جو معیار تھا نا، وہ اپنے رشتہ داروں پر ان کو ہمیشہ مقدم کر کے دیکھا، تو ایمان تب کامل بنے گا۔ یہی وجہ تھی اللہ نے صحابہ کے دلوں کو ٹٹولا تھا، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو ایسا مزین اور نقش کر دیا تھا کہ ہر قسم کی بڑی سے بڑی وہ قربانی کو دینے کو تیار ہو گئے، لیکن اسلام پر، ایمان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو آج اگر کوئی بندہ اٹھ کر صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایمان پر بکواس کرتا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، تو ایک مومن کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب جب تم دیکھو کہ فتنے عام ہو جائیں اور سبت صحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو چاہیے اپنا علم ظاہر کریے، کیا کہ میرے صحابہ کے ترانے بیان کرے، میرے صحابہ کے مقام اور عظمت کو بیان کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اس عالم پر، ان لوگوں پر جو میرے صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، پوری مخلوق کی اس پر لعنت ہوگی۔ تو یہ صحابہ کا مقام بیان کیا ہے۔ صحابہ کے اندر مراتب میں نے فرمایا، عرض کیا تھا کہ ضرور ہیں، پیچھے بھی آیت گزری ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر، کہ ان کے اندر مراتب ضرور ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ کم درجے کے ہیں، لیکن جنت کے بعد اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے۔ کسی صحابی کو، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی جو سن 110 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، کسی صحابی کے بارے میں اگر آپ بغض رکھتے ہیں تو فرمایا کہ وہ رسول کو نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے نبی کے سچے وفادار صحابی ہیں۔ آج تک دنیا کا کوئی مورخ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ اگر سن 10 ہجری میں اگر مسلمان ہوئے، ان کی بات بھی مان لی جائے، 13 سال مکہ کا دور، 10 سال مدینہ کا دور، 23 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 1.5 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد زندہ رہے، 1.25 سال۔ اس 23 سالوں 22 سالوں کے دور میں کوئی مورخ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے اندر تلوار اٹھا کر اسلام کے مقابلے میں آئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ان کے والد ابو سفیان تلوار لے کر دشمنوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ اگر یہ بات بھی تھی کہ وہ حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی کے خلاف لڑتے رہے، تو کیا صحابہ نہیں لڑتے رہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جنگیں نہیں لڑی؟ جنگ احد کے اندر وقتی شکست کا سبب کون بنے؟ صحابہ۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور نے فرمایا جو بندہ اسلام لے آتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ صحابی کی پچھلی زندگی پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، اور ان کے بعد والی زندگی پر بھی کوئی بعد والا مورخ اس پر کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ صحابہ نے جس رسول کی پیروی کے اندر، جن کے تحت وہ ادب سیکھے ہیں، اللہ کی نبی یا اللہ اس کے سے ان کے سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی امتی صحابہ پر تنقید نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی صحابہ پر تنقید کرے گا فرمایا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اب یہ دیکھیے، اب آخر کے اندر اللہ نے صحابہ کے نقشہ کھینچ کر اب اللہ آخر کے اندر بالکل آیت کا آخری ٹکڑا سورت کا اختتام ہے، اللہ صحابہ کا ایمان کا ایک مقام بیان کر رہے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان، نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الایمان، ایمان کو۔ اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو منقش کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ جس طرح دیوار پر نقاش نقش کرنے والا اس پتھر کو تراش کر اس کے اوپر نقش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ کے دلوں پر ایمان کو اس طرح نقش کیا ہے۔ اگر اللہ صحابہ کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دے، فرمایا قیامت تک صحابہ کے اس ایمان کو کوئی کھینچ نہیں سکتا،
وہ موت تک اس ایمان پر برقرار رہیں گے اور سیدھے جنت کے اندر جائیں گے۔ فرمایا صحابہ کا ایمان اللہ نے ان کو آزمایا ہے، وہ اللہ نے ان کو ایمان کی آزمائش کی ہے اور وہ ایمان پر بڑے پختہ ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے تقویت پہنچائی، وَأَيَّدَهُمْ تقویت پہنچائی ان کو، بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنے فیض غیبی کے ذریعے، ان کی طاقت، ان کی مدد کی۔ جہاں کہیں بھی فرمایا اللہ کی مدد کی ضرورت ہوئی، اللہ نے ان کی غیبی طریقے سے مدد کرتے رہے، وہ جنگوں کے اندر کامیاب ہوتے رہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں خبردار صحابہ کے معاملے میں کوئی بات مت کرنا، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا اللہ ان کو قیامت والے دن جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، تجری جاری ہوں گی، من تحتها ان باغات کے نیچے، الانہار نہریں، ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس نہروں کے اندر وہ ہمیشہ جنت کے باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو تھا وہ پروانہ جو اللہ رب العزت قیامت کے دن صحابہ کو بھی دیں گے، ایمان والوں کو بھی دیں گے۔ لیکن ایک خاص فضیلت جو صحابہ کو دنیا کے اندر اللہ نے عطا کی ہے، وہ سنیے، جو صحابہ کا ماٹو ہے، جو صحابہ کا امتیاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ جو کچھ کرتے رہیں اس کے بارے میں بات مت کیجیے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے ایمان پر اللہ راضی ہے، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے، وہ جنتی صحابہ ہیں۔ صحابہ کے ایمان پر کسی قسم کو کوئی بندہ بحث نہ کرے، تنقید نہ کرے، وگرنہ وہ لعنتی انسان کہلائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک ابھی پیچھے آپ نے پڑھا یہ آیت کے آخر میں، الا ان حزب الشیطان، کل کے سبق فرمایا وہ شیطان کی جماعت ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اپنے کان کھول کر سن لو، ان حزب اللہ، جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے، جو اللہ کا لشکر ہوتا ہے، هم المفلحون، وہی فلاح پانے والا ہوتا ہے، وہ فلاح پا جائے گا، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو صحابہ کا مقام اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے تک ایمان پہنچانے کا ذریعہ بنے تو صحابہ بنے، قرآن کا ذریعہ بنے صحابہ بنے، حدیث پہنچائیں تو صحابہ بنے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی بندہ حیران ہو جاتا ہے، جب آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، صحابی حدیث بیان کرتے کرتے، استاد حدیث بیان کرتے کرتے اچانک ہنسنے لگتا ہے۔ ہم نے استادوں سے پوچھا استاد جی مسکرائے ہیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا، وہ جب یہ حدیث بیان کرنے لگا تھا تو وہ مسکرایا تھا۔ وہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا 1400 سال سے جو محدث، جو استاد حدیث کا سبق پڑھتے پڑھتے اس حدیث پر پہنچتا ہے تو وہ مسکراتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تھے تو مسکرائے تھے۔ صحابہ نے میرے نبی کی اس ادا کو محفوظ کیا۔ آج بھی حدیث کے باب ان دار الحدیث کے اندر بیٹھ کر استاد مسلسل وہ حدیث جب پڑھنے لگتا ہے تو وہ مسکرا کر میرے نبی کی اس ادا کو زندہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اس وقت اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے تھے۔ تو صحابہ نے تو اس طرح دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو کبھی بھی صحابہ کے بارے میں دل کے اندر کسی صحابی کے بارے میں میل مت آنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے اندر اپنے اختتام کو پہنچی، جو کچھ بیان ہوا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اس میں اندر کمی کوتاہی اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے، میرے لیے اور آپ کے لیے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔